کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان ائمہ محدثین نے ان احادیث کے اوپر حکم سب جگہ پہ نہیں لگایا، سوائے امام ترمذی کے باقی ائمہ تو اکثر و بیشتر مقامات پہ حکم نہیں لگاتے، کہیں کہیں خال خال کہیں شاذ و نادر مقام پہ وہ حکم لگاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ حکم لگاتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ آپ نکال لیں، اس میں امام ترمذی نے جن احادیث کو صحیح یا حسن لکھا ہوا ہے ان احادیث کو سٹیٹس میں ضعیف لکھا گیا ہے۔ مثلا جامع ترمذی 366 نمبر حدیث ہے، اس میں امام ترمذی نے حدیث کو حسن لکھا، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے۔ 1514 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا سٹیٹس میں۔ 145 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 244 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی حسن لکھتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 268 نمبر 268 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں، جبکہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ اس طرح جو پہلے والی تحقیم تھی پہلے والے ورژن میں، اس میں سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث ہے، 1086 نمبر حدیث کو صحیح قرار دیا گیا تھا، اور اب جو نیا والا ورژن ہے سنن نسائی کا اسلام 360 ایپ کے اندر 1086 نمبر حدیث نکالیں، سٹیٹس نکالیں تو اس کو ضعیف، پہلے صحیح یعنی پچھلے سے پچھلے سال یہ حدیث صحیح تھی اور 2 سال کے بعد یہ حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا۔ مرزا کہتا ہے نا کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں کیا کیا ہے کاروائی اسلام 360 ایپ نے کہ سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو اب نئے والے ورژن میں تو ضعیف لکھ دیا ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں آئی جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، 1536 نمبر حدیث، اس حدیث کو وہاں صحیح لکھا گیا ہے۔ سنن نسائی میں 1086 یہی حدیث ہے، اس کو ضعیف، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل اسی اسلام 360 کے اندر موجود ہے، وہاں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا ہے۔ اب یہ زاہد چیپا کو پتہ نہیں چل سکا اور مرزا جیلمی کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا، اب پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس حدیث کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اس کو ضعیف کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ ملی بھگت کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ناصر الدین البانی نے بعض احادیث کو صحیح کہا، زبیر الزئی چونکہ کٹر متعصب ہے صوفیہ کے خلاف بھی اور حنفیوں کے خلاف بھی، ان احادیث کو کہ جن کو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے حسن یا صحیح کہا ہے ان کو بھی زبیر الزئی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلا مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث